السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا 20واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر جو میں ابھی پڑھوں گا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہمیں کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے اس پوری کائنات کو بنانے والا۔ یہ اتنا بڑا سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، ایک ایک چیز کو اگر آپ غور سے دیکھو، غور کرو ان چیزوں کے اندر، تو پتہ چلے گا کہ اتنی بہترین چیزیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے سے لگی ہوئی کہ دن جا رہا ہے تو رات آ رہی ہے، دن ہے تو سورج نکل رہا ہے، رات ہے تو چاند نکل رہا ہے، بارش آ رہی ہے تو اس بارش میں کتنا انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ ہر چیز بہت خوبصورتی کے ساتھ پرفیکٹلی بنائی گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ اس آیت میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، ہے نا؟ اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، ہے نا؟ اگر آدمی اس پوری کائنات میں غور کرے، ہے نا، بارش پر غور کرے کہ کیسے، دیکھو اگر بارش برستی ہی رہے تو باڑھ آ جاتی ہے، اور اگر بارش ہونا بند ہو جائے تو سوکھا پڑ جاتا ہے۔ اور بارش بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی، ایسا نہیں کہ پانی کو ایک بار میں ہی سارا اتار دے، قطرے قطرے بن کے بارش ہوتی ہے تاکہ انسانوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر اولے برسنے لگیں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ گھائل ہو جاتے ہیں اور کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ سورج کو آپ دیکھیں، اس کی ہیٹ جو ہے نا اتنی ہی رہتی ہے جتنا انسانوں کو پرابلم نہ ہو، اور جب ہیٹ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام آپ دیکھیں تو ہر چیز ایک دم پرفیکٹلی کام کر رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ غور کرو تو دل خود گواہی دے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی خوبصورت کائنات، اتنا بڑا نظام، ہے نا، وہ بھی پرفیکٹ نظام، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج آج نکلا نہ ہو، دیر ہو گئی سورج کے نکلنے میں، آج رات دیر سے آئی، ایسا نہیں ہے۔ کیسی ساری چیزیں بہترین ایک کڑی میں پوری ہوئی ہیں۔ تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں غور تو کرو۔ چلیے، اب جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، ہے نا، اللہ کے علاوہ بتوں کی اور اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگے بیان فرما رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس سب کے باوجود، یعنی اتنی بڑی کائنات، یہ چاند، یہ سورج، زمین سے غلہ اگ رہا ہے نا، آپ سمندر میں دیکھو تو کشتیاں، کتنے بڑی بڑی کشتیاں، کتنے بڑے بڑے جہاز اس ملک سے دوسرے ملک پہنچ رہے ہیں، ہے نا، اور ہواؤں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی اس رخ پر کبھی اس رخ پر، تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہو۔
اگر ہوا نہ چلے یا ہوا ایک ہی رخ پر چلتی رہے تو یہ جہاز نہیں چل سکتے، ہے نا؟ تو کیسا اللہ کا نظام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس سب کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنا چاہیے، ہے نا؟ جب سب کچھ بنانے والا اللہ ہے تو اللہ ہی سے تو محبت رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ہے بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے دیوی دیوتا، بہت سارے خدا ہیں جو اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے نا، تو اس کائنات کو چلانے میں اللہ کسی کی ہیلپ کیوں لے گا؟ تو اللہ بیان فرما رہا ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کو وہ خدائی میں شامل مانتے ہیں اور ایسی ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ظالم لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، جب یہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تبھی یہ سوچ لیا کریں کہ جن کو ہم مان رہے ہیں وہی ہماری تکلیف کو نہیں دور کر رہا ہے، اور یہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں، کسی کی طرف سے تو آ رہی ہوں گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام تر طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب آخرت میں اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ چلیے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب جو لوگ اللہ کے علاوہ کفر اور شرک کی دلدل میں مبتلا ہیں تو آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آخرت میں ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، ہے نا، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام آپسی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے۔ یعنی یہ کفر اور شرک کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں نا، تو آخرت کا جب میدان ہوگا تو جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، جن کو یہ مانتے تھے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر، جن کو یہ اپنا خدا مانتے تھے، آخرت میں وہ خدا جو ہے نا کہہ دیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، ہم نے نہیں کہا تھا ان سے۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ارے ہم انہی کو تو مانتے تھے اور یہی ہم سے اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں، تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوٹنے کا ایک موقع اور دے دے تاکہ ہم بھی پھر اللہ کی عبادت کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیں، ہے نا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا، اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں۔ یعنی وہ جو تمنا کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہم دوبارہ چلے جائیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال آج کے دن حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، ہے نا۔ اچھا وما هم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
چلیے صاحب، تو یہ ہمارا 20واں رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اور قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو، غور کرو، اتنا بڑا سورج کون ہے اس کو وجود میں لانے والا؟ اور اب تو سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے، جب آپ اس یونیورس کے بارے میں پڑھیں گے، بلیک ہولز کے بارے میں پڑھیں گے، اور کتنی ساری اس دنیا کے علاوہ کتنی ساری ایسے ہماری پرتھوی جیسے گرہ ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے، کروڑوں اربوں گنتیاں ختم ہو جائیں، ہماری پرتھوی کے جیسے بہت ساری پرتھوی ٹائپ کے بہت ساری چیزیں ہیں، عقل حیران ہو جائے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سنسار، اس یونیورس کے علاوہ کروڑوں اربوں ایسی چیزیں ہیں جن تک آج سائنس پہنچ بھی نہیں پائی ہے۔ تو کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، ایسا تو نہیں ہو سکتا اتنی خوبصورت چیز ایسی وجود میں آ جائے بغیر کسی کے بنانے والے کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہے بنانے والا، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کفر اور شرک کی دل میں مبتلا ہیں، آخرت کے میدان میں جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، وہی ان سے کہہ دیں گے، براءت ظاہر کر لیں گے کہ بھئی ہم نہیں جانتے تمہیں، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں خدا مانو۔ تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ چلیے لفظ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اِنَّا بے شک، فی خلق السماواتی آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل لیل مانے رات، والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک اللاتی اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر جو چلتی ہیں فی البحر سمندر میں، بما ان چیزوں کو لے کر، ینفع الناس جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، وما انزل اللہ اور اس بارش میں جس کو اللہ نے نازل کیا، انزل اللہ نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، من ماء یعنی پانی، فاحیا بہ الارض پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے زندہ کیا ارضا زمین کو، بعد موتہ اس کے مر جانے کے بعد۔ اگر زمین میں پانی نہ پڑے تو کیسی بنجر زمین ہو جاتی ہے، اس سے کچھ نکل نہیں سکتا، لیکن بارش برستی ہے، وہی زمین جو ہے اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ وبث فیہا اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا، من کل دابہ ہر طرح کے جانور کو، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب اور بادل میں، مسخری جو تابع دار ہیں، ہے نا، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور کچھ لوگ وہ ہیں، یہ من یتخذوا جنہوں نے بنا لیا ہے، جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادا اللہ کے علاوہ شریک اللہ کے، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، والذین آمنوا اور ایمان والے، اشد زیادہ بڑے ہوئے ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ کی، ولو اور اگر، یر الذین دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون اس وقت کو، یرون العذاب جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، کب؟ آخرت میں، ان القوت بے شک ساری کی ساری قوتیں، للہ اللہ ہی کے لیے، جمیعا ساری کی ساری، وان اللہ بے شک اللہ، شدید العذاب بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے، اذ وہ وقت یاد کریں یہ لوگ جب تبرأ الذین براءت ظاہر کریں گے، براءت ظاہر کرنا کیسے ہے؟ نہیں بھائی ہم نہیں جانتے تمہیں، جب تبرأ الذین براءت ظاہر کریں گے، الذین وہ تبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ہے نا، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب آپس کے تعلق، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، جنہوں نے فالو کیا تھا، لو کاش، ان لنا کہ بے شک ہمیں، کرتن ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، فنتبرأ تو ہم بھی براءت ظاہر کر لیں، ہم بھی تعلق ختم کرنے کا اظہار کریں، منہم ان سے، کما جس طرح کے، تبرؤوا منا انہوں نے ہم سے تعلق کو ختم کیا، کذالک اسی طرح،
یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرات کہ یہ حسرت کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، وما ہم اور وہ سب کے سب بخارجین نہیں نکالے جائیں گے من النار جہنم کی آگ سے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ 20واں رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔